في بحر غم مغرق خذ يدي سهل لنا إشكالنا فسهل يا إلهي كل صعب بحرمة سيد الأبرار سهل إلهي خير گردانی بحق شاہ جیلانی غوث اعظم بمن بے شرو شامہ مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد بہرداب بالا افتاد کشتی ضعیفانی شکستہ رات کشتی بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کن یا معین الدین چشتی مشکل کشا معین الدین حاجت روا معین الدین مدد کن یا معین الدین چشتی سرورہ شاہ کریمہ دستگیر اشرفہ حرمت روح پیمبر یک نظر کو مسئول الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. جملہ عاشقان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پردہ نشین مائیں اور بہنیں، عزیز بچوں اور ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جہاں جہاں اجالا دکھائی دیتا ہے، جہاں جہاں اجالا دکھائی دیتا ہے میرے حضور کا جلوہ دکھائی دیتا ہے. جہاں جہاں اجالا دکھائی دیتا ہے میرے حضور کا جلوہ دکھائی دیتا ہے. یہ آرزو ہے وہیں جا کے میرا دم نکلے، یہ آرزو ہے وہیں جا کے ہم سب کا دم نکلے. جہاں سے گنبد خضرا دکھائی دیتا ہے، جہاں سے گنبد خضرا دکھائی دیتا ہے. کسر باقی نہ رکھی بزم ان کا جگمگانے میں، کسر باقی نہ رکھی بزم ان کا جگمگانے میں. عرب میں چاند نکلا، چاندنی پھیلی زمانے میں. عرب میں چاند نکلا، چاندنی پھیلی زمانے میں. اور کسی شے کی تمنا ہی نہیں ہم کو زمانے میں، کسی شے کی تمنا ہی نہیں ہم کو زمانے میں. ہمارے آب و دانے میں کسی شے کی تمنا ہی نہیں ہم کو زمانے میں. ارے مدینہ لکھ دیا جائے ہمارے آب و دانے میں، مدینہ لکھ دیا جائے ہمارے آب و دانے میں. ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا. خاک کے ذروں کو ہم دوشے سریا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہم دوشے سریا کر دیا. اور خود نہ تھے جو راہ پہ اوروں کے ہادی بن گئے، خود نہ تھے جو راہ پہ اوروں کے ہادی بن گئے. کیا خبر تھی مردوں کو مسیحا کر دیا، کیا خبر تھی مردوں کو مسیحا کر دیا. اور یہ جو ہماری بزم ہے نا، بڑا پیارا شعر کہا ہے، سنیں گے تو آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. یہ بزم نور،
یہ بزم نبی ملے نہ ملے، یہ بزم نور، یہ بزم نبی ملے نہ ملے، یہ رنگ و نور کی محفل کبھی ملے نہ ملے، یہ رنگ و نور کی محفل کبھی ملے نہ ملے، نصیب اپنا جگا لو درود پڑھ پڑھ کے، نصیب اپنا جگا لو درود پڑھ پڑھ کے، ارے خدا ہی جانے کہ پھر زندگی ملے نہ ملے، خدا ہی جانے کہ پھر زندگی ملے نہ ملے۔ اسی ولولے انداز میں ذرا درود پاک ہدیہ پیش کر دیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم، بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ محفل میلاد مصطفیٰ ہے، محفل میلاد پاک ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کہ بھائی یہ جو ہم میلاد منا رہے ہیں، کیا اس کا تذکرہ کہیں قرآن میں بھی آیا ہے یا حدیث پاک میں بھی کہیں آیا ہے کہ ہم لوگ اپنے ہی طریقے سے اس کو اخذ کیے ہیں، بنائے ہیں؟ تو آپ جب قرآن سے پوچھیں گے تو قرآن یہ جواب دے گا، ارے تم ایک نبی کی بات کرتے ہو، ایک نبی کی بات تم کرتے ہو، کئی انبیاء کرام کا قرآن نام میلاد ہے، نام میلاد ہے قرآن۔ آدم علیہ السلام کے میلاد کا تذکرہ قرآن میں، عیسیٰ روح اللہ کی میلاد کا تذکرہ قرآن میں ہے، اور اس کے آگے بڑھیے زکریا علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، بہت سارے انبیاء کرام ہیں جن کی میلاد کا تذکرہ قرآن پاک میں موجود ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ عید ہم لوگ کہتے ہیں عید میلاد النبی کہتے ہیں، عید میلاد، تو عید کا بھی لفظ آیا کیا قرآن پاک میں؟ سورہ مائدہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا عید الاولینا وآخرینا۔ یہ کس کے بارے میں ہے؟ مائدہ کے بارے میں ہے، دسترخوان کے بارے میں ہے، دسترخوان کے بارے میں۔ یہ ایک ایسا دسترخوان، اس دسترخوان کے لیے دعا کرائی گئی، اللہ کی طرف سے وہ دسترخوان جب نازل ہوا تو بہت ساری نعمتیں اس دسترخوان کے اندر موجود تھی۔ وہ صرف دسترخوان تھا، جب نازل ہوا تو دعا مانگی، اے رب یہ ہمارے لیے، ہمارے اگلوں کے لیے، ہمارے بعد والوں کے لیے اسے عید بنا دے۔ اگر دسترخوان کے نزول پر عید منانے کا ثبوت قرآن میں ہے، یہ کیا ہے؟ نعمت ہے۔ دفعہ جان رحمت کتنی بڑی نعمت بن کر کے آئے ہیں، اتنی عظیم نعمت بن کر کے آئے ہیں کہ میں ایک مثال آپ کے سامنے دیتا ہوں۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ مومن ہیں، مومن ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں نا، مومن ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، تو کیا مومن کے لیے نماز شرط ہے؟ کیا مومن کے لیے زکوٰۃ دینا شرط ہے؟ کیا مومن کے لیے حج کرنا شرط ہے؟ کیا مومن کے لیے روزہ رکھنا شرط ہے؟ آپ جواب دیں گے نہیں۔ یہ اور بات ہے، نماز نہیں پڑھے گا تو گنہگار ہوگا، صاحب استطاعت حج نہیں کرے گا تو گنہگار ہوگا، صحت مند تندرست روزہ نہیں رکھے گا تو گنہگار ہوگا، حج نہیں کرے گا صاحب استطاعت ہوتے ہوئے تو گنہگار ہوگا، گنہگار تو ہوگا۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ اگر وہ نماز نہیں پڑھا تو آپ اس کو مسلمان سے خارج کر دیں گے، اگر وہ نماز نہیں پڑھا تو آپ ایمان سے خارج کر دیں گے، نہیں۔ کہیں سے کوئی فتویٰ صادر نہیں کر سکتا ہے کہ جو نماز نہیں پڑھا وہ مومن نہیں، وہ مسلمان نہیں۔ کیوں بھائی؟ نماز تو اہم العبادات کا نام ہے۔ نماز کے بارے میں میرے آقا نے کہا یہ میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ سنو توجہ کے ساتھ، یہ تمام چیزیں جو ارکان اسلام میں ہیں، ایمان کی شرط قرار نہیں دی گئی۔ کس چیز کو شرط قرار دیا گیا؟
کس چیز کو کہا گیا کہ اگر وہ نہ ہو تو ایمان نہیں، وہ نہ ہو تو ایمان نہیں، یہ نماز بھی نہیں، روزہ بھی نہیں، حج بھی نہیں، زکات بھی نہیں، یہ تمام چیزیں ایمان کی شرط نہیں ہیں۔ پھر کیا ہے؟ حب نبی۔ بلند آواز سے بولو، حب نبی۔ اگر مصطفیٰ کی محبت نکال دی جائے تو پھر مسلمان نہیں رہتا، مومن نہیں رہتا۔ سبق میں یہ آ گیا، جس کے دل میں ایمان ہے اسی کے دل میں حب نبی ہے، اور جس کے دل میں حب نبی ہے وہی مومن ہے۔ مشکات شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ راوی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے مومن ہو نہیں سکتا جب تک کہ تمہارے ماں باپ، تمہاری اولاد اور تمام کائنات سے زیادہ مصطفیٰ محبوب نہ ہو جائے۔ تو سمجھ میں آ گیا، رسول سے سچی محبت یہی عین ایمان ہے، نبی سے سچی محبت یہی عین اسلام ہے۔ جو رسول سے سچی محبت کرے گا وہی میلاد منائے گا، وہی میلاد منائے گا۔ اور دیکھیے، ہم تو الحمدللہ میلاد منا کر کے شرک کا جنازہ نکال دیتے ہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں نا صاحب کہ یہ نبی معاذ اللہ اتنی تعریف کرتے ہو، معاذ اللہ خدا بنا دیتے ہو، تو یہ جو ہمارا یہ میلاد ہے نا، یہ میلاد مصطفیٰ میں کس چیز کا ذکر ہوتا ہے؟ نبی کی پیدائش کا تذکرہ ہوتا ہے، نبی کی ولادت کا تذکرہ ہوتا ہے۔ جو پیدا ہو وہ خدا نہیں ہے، جو پیدا ہو وہ خدا نہیں ہے، اور جو پیدا نہ ہو وہ خدا ہے۔ ہم نے مصطفیٰ کی پیدائش کا دن منا کر کے بتا دیا میرے نبی خدا نہیں ہے، جو خدا ہوتا ہے وہ پیدا نہیں ہوتا۔ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا، لم یلد ولم یولد۔ خدا کی ذات یہ ہے، خدا کی صفات یہ ہے، وہ نہ پیدا ہوا ہے، نہ وہ جنا اور نہ کسی کو جنا ہے، نہ کسی کا باپ ہے، نہ کسی کا بیٹا ہے۔ تو جو رسول ہاشمی کی ہم میلاد مصطفیٰ بنا رہے ہیں، یاد رکھنا ہم نے شرک و بدعت کا جنازہ نکال دیا ہے۔ ہم یہ کہتے خدا واحد ہے، وہ قہار، وہ جبار، اس کی صفات میں، اس کی ذاتیات میں کسی چیز کو ہم شریک نہیں مانتے ہیں۔ وہ اکیلا ہے، وہ تنہا ہے، اور اس کے رسول اس کے بندے ہیں، آخری نبی ہیں، وہ پیدا ہوئے مولانا بلاول شریف کو پیدا ہوئے ہیں، اس لیے ہم ان کی میلاد مناتے ہیں۔ میلاد مصطفیٰ کی بڑی برکتیں ہیں، بڑی برکتیں ہیں۔ جو برابر میلاد مناتا رہے نا، اس کے گھر میں خوب برکت ہوگی، خوب برکت ہوگی، اتنی برکتیں ہوگی وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ 75 سال پہلے کی بات ہے، حرم کعبہ کے اندر مصطفیٰ کی میلاد منائی جاتی تھی، خانہ کعبہ کے اندر۔ 1924 سے پہلے چاہے وہ مالکی ہو، چاہے وہ حنبلی ہو، چاہے وہ شافعی ہو، چاہے وہ حنفی ہو، سب کے سب مصطفیٰ کی میلاد مناتے تھے۔ اور میلاد منانے کا انداز یہ ہوتا تھا، وہ قندیلہ ہوتی تھی، اس کو روشن کرتے تھے، وہاں سے نکلتے تھے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مکان تک جاتے تھے جلوس کی شکل لے کر کے۔ پوری دنیا کے اندر میرے آقا کی میلاد منائی گئی، اور خود قرآن نے منایا ہے۔ ترمذی شریف جلد 2 صفحہ 202 پہ باب میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم باب باندھا گیا ہے۔ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہم چونکہ مانتے ہیں، سچی محبت کرتے ہیں، تو ہم ایسے ہی نہیں کرتے ہیں، ہمارے پاس اس کا ثبوت موجود ہے، ہمارے پاس اس کے دلائل موجود ہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے، آپ کا بیٹا پیدا ہوتا ہے، آپ برتھ ڈے مناتے ہیں، کوئی اعتراض نہیں کرتا ہے، آپ دھوم دھام سے جشن مناتے ہیں، کوئی نہیں بولتا ہے۔ لیکن جب میرے آقا کی ولادت کی بات آتی ہے تو کیوں آپ کو تکلیف ہوتی ہے؟ آپ کو تو اور خوش ہونا چاہیے، اس لیے کہ اگر نبی نہ آتے تو ہمارا وجود نہیں، وہ آئے تو ہمارا وجود ہے، وہ آئے تو زمین کا فرش ملا، وہ آئے تو آسمان کا شامیانہ ملا، وہ تشریف لائے تو ہمیں قرآن ملا، وہ تشریف لائے تو ہمارا رحمان ہم کو ملا ہے۔ وہ ذریعہ ہے، وہ وسیلہ ہے، اگر وہ نہ آتے ہم خدا تک کیسے پہنچتے؟ اس لیے ضروری ہے کہ ہم رسول کی سے سچی محبت کرتے ہوئے ان کی میلاد ضرور منائیں۔ ہم نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، بڑی مشہور آیت ہے، اس کو سبھی لوگ سنتے پڑھتے ہیں، قد جاءک من اللہ نور۔
تمہارے پاس آ گیا نور. دیکھیے عربی کا مقولہ ہے جاء آیا، خلقا پیدا ہوا، جاء آیا. تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ سید علی بھائی آئے اس کا مطلب یہ تھا کہ کہیں تھے پہلے وہ، اور یہ کہتے سید علی پیدا ہوئے تو سمجھ میں آئے گا کہ یہاں پہلے نہیں تھا، اب بھی پیدا ہوئے ہیں. تو دیکھیے اللہ کے نبی نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا، میرے نور کو پیدا فرمایا، اس کے لیے خلقہ کا لفظ آیا. اور جب مکے کی دھرتی پر آمنہ کی گود میں تشریف لائے تو کہا قد جاءکم من اللہ نور، لقد جاءکم رسول من انفسکم، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. یہ ساری آیتیں پیش کی جاتی ہیں جب مکہ کی دھرتی پر آمنہ کی گود میں عبداللہ کے دلارے تشریف لاتے ہیں تو جا کا لفظ آتا ہے، بعثا کا لفظ آتا ہے. یہ لفظ بتانا یہ ہے کہ لوگوں نبی پہلے تھے، نبی پہلے تھے. کہاں تھے؟ سنو. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، ایک موقع پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا اے اللہ کے نبی آپ کب پیدا ہوئے، آپ کب پیدا ہوئے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ. سبحان اللہ، بولو اللہ دعوات سے. کیا کہا اے جابر، بے شک اللہ تبارک و تعالی نے میرے نور کو تمام اشیاء سے پہلے اپنے نور سے پیدا کیا. اپنے نور سے میرے نور کو تمام اشیاء سے پہلے خلقا قبل الاشیاء، تمام چیزوں سے پہلے پیدا فرمایا. تو جب ہم نے غور کیا تو بات سمجھ میں آ گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نور سے نبی کے نور کو پیدا فرمایا اور اس نبی کے نور کو 4 حصہ کیا. ایک حصہ سے قلم بنایا، دوسرے حصے سے لوح محفوظ، تیسرے حصے سے عرش اعظم بنایا، پھر چوتھے کی پھر 4 قسمیں. یہ بڑی لمبی حدیث ہے، یہ بڑی لمبی حدیث ہے. ایسے 4 کی، پھر اس میں سے چوتھے کی 4، پھر اس میں چوتھے کی 4، پھر اس میں چوتھے کی 4. حاصل کلام یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے نور سے پوری کائنات کو پیدا فرمایا. نبی کے نور کی جو کرنیں تھی نا، کرنیں، شرارے اس کو بولتے ہیں، ان شراروں سے فرشتوں کا وجود ہے. اللہ نے فرشتوں کو پیدا فرمایا. اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو جب بھیجنا چاہا تو ذرا سا دیکھیے، غور کیجئے. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ابھی دنیا میں بھیجا نہیں ہے، بحیثیت نور، بحیثیت نور. اللہ کے نبی نے اپنے رب کی عبادت کی. 70,000 سال آپ نے قیام کیا، 70,000 سال آپ نے رکوع کیا، 70,000 سال آپ نے سجدہ کیا. جب آپ نے ایک رکعت مکمل کی تو نماز فجر، ظہر، عصر یہ فرض ہوئی. پھر اس کے بعد دوسری رکعت آپ نے پوری کسی طریقے سے بحالت نور تو مغرب کی نماز فرض ہوئی. اس کے بعد پھر آپ نے 2 رکعت نماز ادا کی، نفل کی. 1000 سال قیام کیا، 1000 سال رکوع کیا، 1000 سال قوما کیا، 1000 سال سجدہ کیا، پھر 1000 سال جلسہ کیا، پھر 1000 سال دوسرا سجدہ کیا. اس طریقے سے دونوں رکعت کو میرے آقا نے ادا فرمایا. جب یہ 2 رکعت نماز مکمل ہو گئی تو رب تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی اے میرے محبوب تو نے میری عبادت کا حق ادا کر دیا، میری عبادت کا حق ادا کر دیا. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سمجھا لگتا ہے میرا رب کسی قوم کا رہنما بنائے گا، کسی کا رہنما بنائے گا، اور پھر وہ امت ہوگی، وہ قوم ہوگی، وہ انسان ہوں گے. تو ظاہر سی بات جب انسان ہوں گے تو خطائیں سرزد ہوں گی، غلطیاں ہوں گی. تو میرے آقا نے اسی حالت میں اپنے رب کی بارگاہ میں اس گنہگار امت کے لیے بخشش کی دعائیں مانگی. اے میرے پروردگار،
मेरी उम्मत को बख्शिश का परवाना अता फरमा दे। आप जरा तवज्जो फरमाए, अभी दुनिया में तशरीफ नहीं लाए हैं, अभी जमीन नहीं बनी है, आसमान नहीं बना है, यहाँ शजर हजर कोई वजूद नहीं आए, किसी का भी कोई वजूद नहीं है। उस मौके पर मेरे मुस्तफा ने अपनी उम्मत की मग़फ़िरत की दुआएं में फरमाई है, बख्शिश की दुआएं की है। इस उम्मत का फरीजा ये बनता है, अरे जिस रसूल ने बहारत नूर अपनी उम्मत की बख्शिश की दुआएं की है, इस उम्मत को मुस्तफा की रख लगानी चाहिए, मुस्तफा का गुल गाना चाहिए, मुस्तफा से सच्ची मोहब्बत करनी चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला के महबूब हालत नूर में है, हालत नूर में है। थोड़ा सा देखते जाए, अल्लाह रब्बुल इज्जत का फज़ल देखिए, अल्लाह का करम देखिए। अपने महबूब को जब भेजना चाहा, जिब्रील अमीन को भेजा, ए जिब्रील अमीन जाओ मज़ारे मुक़द्दस से एक मुट्ठी मिट्टी लो, एक मुट्ठी मिट्टी लो। अब आप सोचते रहेंगे जब कुछ था ही नहीं तो कहां से, तो जाहिर सी बात, भेजने वाला रब है, लाने वाले जिब्रील है, हमारी तो अक्ल भी हैरान, हम तो सोच भी नहीं सकते। वहां से एक मुट्ठी मिट्टी लिया, कौसर तस्नीम में उसको खूब गुस्ल दिया, धोया, मिलाया, मिलाने के बाद उसको नूर की कान में रखा। जैसे कोयले की कान में गधा चला जाए तो कोयला हो जाता है ना, तो इसे कोयले की नहीं बल्कि नूर की कान में रखा उस मिट्टी को, तो मिट्टी क्या हो गई? नूर। अब जब नूर बना दिया तब फिर झगड़ा किस बात का, टेंशन किस बात का? अल्लाह ताला ने अपने महबूब को वो जमीन ला करके उसमें करवा दिया, यानी उस नूर की कान में डाल दिया। मेरे आका नूर हो गए, लिहाजा अब एतराफ नहीं होना चाहिए, मेरे आका नूर है, मेरे आका नूर है। और उसके बाद जब भेजना चाहा आदम अलैहिस्सलाम को अपना खलीफा, तवज्जो से सुनना मेरी बात को, खलीफा, तो उनके पेशानी में नबी के नूर को पैरस्त किया। ये मैं नहीं बोलता, इमाम फखरुद्दीन राजी अपनी किताब तफसीर कबीर के अंदर बयान करते हैं, काना फी जब हदही नूर मुहम्मदिन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, फरमाते हैं कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम का जो सजदा हुआ था ना, आदम अलैहिस्सलाम का जो सजदा हुआ था, आदम का सजदा नहीं था, हकीकत में नूरे मुस्तफा का सजदा था। वो नूर उनकी पेशानी में पैबस था और उसी नूर का सजदा ताजीमल कराया गया फरिश्तों से। तो इब्लीस लईन ने इनकार किया, दलीलों को दलीलों वो ठोकता रहा, पेश करता रहा, लेकिन वो सजदा न किया। आखिरकार अल्लाह ताला ने फरमाया अबा वस्तकबरा व काना मिनल काफिरीन, ये इनकार किया, काफिरों में से हो गया। उसी दिन से रांडे बारगाह हो गया, फरिश्तों ने सजदा किया, देखा अभी इब्लीस खड़ा है, एक सजदा किया, देखा खड़ा है, फरिश्ते फिर दोबारा सजदे में चले गए, इसलिए कि उसको सजदे से बड़ी तकलीफ थी कि सजदा क्यों किया जा रहा है। बहरहाल मैं अर्ज ये करना चाहता हूँ, अल्लाह तबारक व तआला ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया और उनसे वादा लिया कि ए आदम, तुम्हारे पुष्ट में, तुम्हारी पेशानी में मैंने अपने मुस्तफा के नूर को मुंतकिल किया है, तुम्हारी जिम्मेदारी ये बनती है कि तुम इस नूर को पाक रहमों में मुंतकिल करो। आदम अलैहिस्सलाम ने उनके पेटों में सबसे हसीन और खूबसूरत जो बेटा था उनका नाम शीस अलैहिस्सलाम है, वो भी नबी पैगंबर हैं। उनके पुष्ट में नूर मुस्तफा मुंतकिल हुआ, बड़े हसीन और जमील थे। फिर उसके बाद यही नूर मुस्तफा शीस अलैहिस्सलाम से मुंतकिल होते हुए इदरीस अलैहिस्सलाम के पास आया। इदरीस अलैहिस्सलाम 365 साल जिंदा रहे और फिर उसी हाल में आसमान पे उठा लिए गए। फिर वहां से ये नूर मुंतकिल हुआ, नूह अलैहिस्सलाम तक पहुंचा और नूह अलैहिस्सलाम के पास जब पहुंचा तो 1000 साल वहां रहा, 1000 साल। नूह अलैहिस्सलाम से फिर ये नूर मुस्तफा मुंतकिल होकर नस्ल बादा नस्ल, बल्कि एक नबी से दूसरे नबी कहां तक आया? इब्राहिम अलैहिस्सलाम तक। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास जब आया है फिर ये नूर मुंतकिल हुआ हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह की तरफ। इस्माइल ज़बीहुल्लाह से लेके मेरे आका के दरमियान में कोई नबी नहीं, कोई नबी नहीं, लेकिन याद रहे कोई काफिर भी नहीं। ये पाक अरवाह पाक सुल्बों से मुंतकिल होते हुए आया। मेरे आका की हदीस है, फरमाया आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कि मैं पाक रहमों में मुंतकिल होते हुए आया। मतलब ये है कि सब वहदानियत के कायल थे, सब के सब अल्लाह की इबादत करते थे।
یہاں سے یہ منتقل ہوتے ہوئے کہاں پہنچا؟ حضرت عبد المطلب تک پہنچا. ابھی میں نام لوں تو اسی نام ہی لینے میں کتنا وقت چلا جائے گا. حضرت عبد المطلب تک جب آیا تو یاد رہے جہاں جہاں نور مصطفیٰ پہنچا ہے نور مصطفیٰ کی جلوہ گری نظر آئی ہے. حضرت عبد المطلب کے پاس جب آیا ہے ابرہہ کا واقعہ پیش آیا. خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے معاذ اللہ ابرہہ چلا تھا اپنے لشکروں کو لے کر. اس موقع پر حضرت عبد المطلب کے اونٹوں کو گرفتار کیا تھا. تقریباً 200 اونٹ کو گرفتار کر لیا. حضرت عبد المطلب اپنے اونٹوں کو چھڑانے کے لیے ابرہہ کے پاس پہنچے. نور مصطفیٰ کی جلوہ گری دیکھو کہ جب آپ وہاں گئے تو ابرہہ اپنی نشستگاہ کو چھوڑ کر کھڑا ہو گیا. کہا تشریف لائے کیسے آنا ہوا؟ تشریف لائیے کیسے آنا ہوا؟ اتنا احترام کیوں کیا وہ؟ اس لیے کہ نور مصطفیٰ جگمگا رہا تھا، ان کی پیشانی میں موجود تھا. جیسے پوچھا تو آپ نے فرمایا کیا ہمارے اونٹوں کو تمہارے آدمیوں نے پکڑ لیا ہے؟ اپنے اونٹوں کو چھڑانے کے لیے آیا ہوں. ابرہہ نے کہا آپ کیسی باتیں کرتے ہیں، ہم تو آپ کے کعبہ کو معاذ اللہ ڈھانے کے لیے جا رہے ہیں، آپ کعبہ کی فکر نہیں کر رہے ہیں، آپ اونٹوں کی فکر کر رہے ہیں. حضرت عبد المطلب نے بڑا پیارا جواب دیا، فرمایا اے ابرہہ سن لے، اونٹوں کا مالک میں ہوں، اس کا ذمہ دار میں ہوں، میں اس کے بارے میں تم سے بات پوچھ کر سکتا ہوں. اور رہ گیا کعبہ کی بات، کعبہ کا تو خدا ہے، اللہ ہے اس کا مالک، وہ جانے، اور کعبہ وہ اس کا گھر ہے، وہ اس کا مالک ہے، وہ چھڑائے گا، وہ کیسے بچائے گا، اس کی مرضی پہ چھوڑ دو. ہم جس کے مالک ہیں اس کی ذمہ داری ہماری ہے، ہم اپنے اونٹوں کے مالک، اس لیے ہم تم سے اپنے اونٹوں کے تعلق سے بات کر رہے ہیں. ابرہہ نے چھوڑ دیا، ابرہہ نے چھوڑ دیا. اب یہاں سے حضرت عبد المطلب چلے. رئیس مکہ کہلاتے تھے حضرت عبد المطلب. حضرت عثمان غنی اور حضرت عثمان غنی کے جو والد تھے وہ اور حضرت عبد المطلب، یہ دو لوگ بہت بڑے مالدار کہلاتے تھے مکہ کے. آپ وہاں پہنچے، کعبہ کے پاس پہنچے، وہاں جا کر کے آپ نے دعائیں مانگی ہے اور نور مصطفیٰ کے وسیلے سے خدا کی بارگاہ میں دعا مانگی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرما لی. اور اس کے بعد پھر یہ گئے پہاڑ پر چڑھ گئے. پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی آیت کریم نازل فرمائی، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول. یہ پوری سورہ پاک اللہ نے نازل فرمائی اور بتانا یہ ہے کہ مصطفیٰ اصحاب فیل کے واقعے کے وقت اپنے ماں کے شکم میں تھے، مادر شکم میں تھے. 52 یا 55 روز ولادت سے پہلے یہ واقعہ پیش آیا ہے. وہاں سے آپ مشاہدہ فرما رہے ہیں. اللہ فرماتا الم ترى کیف، اے محبوب کیا آپ نے نہ دیکھا؟ الم ترى کیف، کیا آپ نے نہ دیکھا؟ ہاتھی والوں کا حال آپ کے رب نے کیا کیا؟ یہ انداز بتا رہا ہے کہ آپ نے دیکھا ہے کہاں؟ ماں کے شکم میں، مادر شکم میں ہے. وہاں سے آپ نے مشاہدہ کیا کہ ماں کے شکم میں ہوتے ہوئے اصحاب فیل کا پورا واقعہ آپ مشاہدہ فرما رہے ہیں. سمجھ میں یہ آ گیا ابھی مصطفیٰ دنیا میں نہیں آئے ہیں، آنے سے پہلے علم غیب مصطفیٰ ثابت کر رہے ہیں کہ دیکھو میرے آقا ماں کے شکم میں ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. سبحان اللہ. ہمارا عقیدہ ہے مزار مبارک میں ضرور موجود ہے، وہاں سے ہم دیوانوں کا عشق ملاحظہ فرما رہے ہیں. یہ محفل میلاد پاک جو آپ نے منعقد کیا ہے، ہمارا عقیدہ یہ الحمدللہ یہ ہے کہ ہمارے آقا سنتے ہیں، ہماری آواز کو سنتے ہیں. درود کوئی پڑھتا ہے تو فرشتے لے کے جاتے بھی ہیں اور میرے آقا سنتے بھی ہیں. سنیے توجہ کے ساتھ. حضرت عبد المطلب جب یہ سارا کھیل ختم ہو گیا، وہ تو نہیں جانا ہے، ابابیل کو اللہ نے بھیجا اور ان کا کیا حال کیا تھا وہ تو سب آیا ہے. کوئی بات تفسیر میں آپ دیکھیں تو آپ کو سمجھ بات آ جائے گی. مختصر یہ اللہ رب العزت نے سب کو تباہ و برباد کر دیا، کسی انسان کے ذریعے نہیں بلکہ پرندے کے ذریعے. اور پرندے کے چنگل میں کیا ہے صاحب؟ ایک کنکر منہ میں اور دو کنکریاں دونوں پیر میں. ایک کنکری کتنی خطرناک کنکری تھی، اس پہ باضابطہ اس کا نام لکھا رہتا تھا. جس کے اوپر کنکری گرتی تھی اس کو سوراخ کرتے ہوئے اگر وہ کسی سواری پر سوار ہے اس کو بھی ہول کرتے ہوئے زمین پہ چلی جاتی تھی.
اور جس پہ گری وہ بچا نہیں. تو اللہ کی مشیت ایسی ہے سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ جو چاہے جس چیز سے جو چاہے وہ کر سکتا ہے. اس کے لیے کوئی بعید بات نہیں ہے. وہ بڑے میزائل کا کام اس کنکری نے کیا ہے. اس کنکری نے سب کو تباہ و برباد کر دیا. تباہ ہو گئے. اب ادھر دیکھیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عبد المطلب کے پیشانی میں جب تک ہے جلوہ گری نظر آ رہی ہے. پھر یہاں سے جب منتقل ہوا یہ نور مصطفیٰ حضرت عبداللہ کے پشت میں آیا. کے پشت میں جب آیا تو عجیب و غریب کہانیاں پیش ہو رہی ہیں. عجیب و غریب واقعات پیش آ رہے ہیں. آپ اگر کسی درخت کے نیچے کھڑے ہو جاتے وہ درخت ہرا بھرا ہو جاتا. زمین پہ پاؤں رکھتے زمین ہری بھری ہو جاتی. آپ اگر کسی بت کے پاس گزر جاتے وہ بت منہ کے بل نیچے گر جاتا. یہ تمام چیزوں کو جب یہودیوں نے دیکھا تو لوگوں نے منصوبہ بنایا, پلان بنایا. 70 یہودی مل کر یہ کہا کہ اگر یہی حال رہے گا تو پھر ہمارا معاملہ تباہ ہو جائے گا, خراب ہو جائے گا. اس لیے جتنے جلد ہو سکے ان کو معاذ اللہ شہید کر دیا جائے, قتل کر دیا جائے. حضرت عبداللہ کو مارنے کا پلان بنایا. اتفاق ایسا کہ آپ شکار کے لیے باہر تشریف لے گئے, باہر گئے جنگل و بیابان میں. ان لوگوں نے موقع اچھا دیکھا. 70 یہودیوں نے حضرت عبداللہ کو گھیر لیا. حضرت عبداللہ کو جب گھیرا ہے تو فرماتے ہیں میں اکیلا تھا ان 70 یہودیوں کے بیچ میں گر گیا تھا. لیکن ایسا رب کا فضل ہوا ایک جماعت آسمان سے نازل ہوتی ہے اور اس جماعت نے آنے کے بعد جتنے یہودی تھے سب کو ختم کر دیا اور آپ بچ کے چلے ہیں. سبحان اللہ. یہ جو واقعہ پیش آیا نا تو ہوتے وہاب یہ دیکھ رہے تھے. انہوں نے جب یہ کرامت دیکھی تو فیصلہ کر لیا کہ اب میں اپنی بیٹی کا نکاح انہی سے کروں گا. اپنی بیٹی کا نام سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ رہا ہے. وہ گھر آتے ہیں اور اپنی بیوی برہ سے کہا کہ جاؤ نکاح کا پیغام لے کر کے حضرت عبد المطلب کے پاس جاؤ. پھر وہ جاتی ہے, نکاح کا پیغام دیا, وہ بھی تیار ہو گئے. اس کے بعد حضرت عبداللہ کا نکاح حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوا. کہہ دو سبحان اللہ. اب اس کے بعد حضرت عبداللہ سے یہ نور منتقل ہوا. کچھ باتیں اور بتاؤں. جب یہ نور مصطفیٰ عبداللہ کی پیشانی میں چمک رہا تھا تو بہت ساری خواتین اس لالچ میں تھی کہ کاش یہ میری گود میں آتا, کاش میں اسے پا لیتی. زیارت کے لیے سب پریشان تھی. قتال کا نام آتا ہے. انہوں نے خواہش ظاہر کی سب سے زیادہ کہ کاش یہ نور ہمیں مل جاتا, یہ چمک ہمیں مل جاتی. لیکن جب آپ کا نکاح ہو گیا حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اور پھر اس کے بعد یہ نور جب منتقل ہو گیا سیدہ آمنہ کی شکم اطہر میں تو جو خواتین منتظر تھی سراپا انتظار میں تھی اب وہ چہرہ پھیر کے جا رہی ہے. حضرت عبداللہ کا گزر ہوتا ہے تو چہرہ پھیر لیتی ہے. انہوں نے کہا اب کیا ہو گیا؟ کہا جو چیز پہلے تھی وہ اب نہیں رہ گئی. سمجھ میں آ گیا جہاں جہاں نور مصطفیٰ تھا وہاں نور مصطفیٰ کی جلوہ گری ایسی تھی کہ شان اونچی ہو جایا کرتی تھی, ہر ایک پہ روب دبدبہ طاری ہو جایا کرتا تھا. اب آؤ سیدہ آمنہ کی بارگاہ میں حاضری دو, پوچھو آپ یہ بتائیں یہ نور جب آپ کے شکم اطہر میں آیا ہے تو پھر کیا کیا جلوہ آپ نے دیکھا ہے؟ تو جواب دیں گے لوگوں سن لو. پہلا مہینہ تھا, میں نے دیکھا ایک آنے والا آ رہا ہے, قد و قامت میں بڑا لحیم و شہیم ہے. آنے والا ہمیں مبارک بادیاں پیش کرتا ہے اور کہتا ہے اے آمنہ خوش ہو جاؤ, تمہارے شکم میں کائنات کا سردار ہے, وہ دنیا میں آئے گا, حکومت اس کی چلے گی, حکومت اس کی چلے گی. آپ نے پوچھا آپ کون ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں آدم علیہ السلام ہوں. مبارک بادی پیش کرنے کے لیے آ گئے. اس کے بعد سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے جب دوسرا مہینہ آیا آنے والا آتا ہے اسی طرح ہمیں مبارک بادی پیش کرتا ہے. ہم نے پوچھا آپ کون ہیں؟ جواب دیا شیس علیہ السلام. سبحان اللہ, بلند آواز سے بولو سبحان اللہ. مبارک بادی کی بات آ رہی ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام شکم اطہر میں ہے, ماں کے شکم میں ہے. سیدہ آمنہ فرماتی ہے جب تیسرا مہینہ آتا ہے میں نے دیکھا ایک آنے والا آتا ہے مبارک بادیاں پیش کرتا ہے. میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کون ہیں, آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا
کہ میں ادریس ہوں. کیا کہا؟ ادریس علیہ السلام ہوں. پھر چوتھے مہینے میں ایک آنے والا آتا ہے، اسی طریقے سے مبارکبادیاں پیش کرتا ہے. میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں نوح علیہ السلام ہوں. بلند آواز سے نوح علیہ السلام ہوں. پھر اس کے بعد جب 5واں مہینہ آتا ہے، آنے والا آتا ہے، مبارکبادیاں پیش کرتا. آپ نے پوچھا آپ کون ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں ہود علیہ السلام ہوں. اس کے بعد پھر 6واں مہینہ آتا ہے، فرماتی آنے والا آتا ہے، اسی طریقے سے ہمیں مبارکبادیاں پیش کرتا ہے. میں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ انہوں نے جواب دیا ابراہیم خلیل اللہ ہوں. پھر فرماتی ہے کہ 7واں مہینہ آتا ہے اور ایسے ہی مبارکبادیاں پیش کرنے والا ہمیں پیش کرتا ہے. ہم نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ انہوں نے جواب دیا اسماعیل ذبیح اللہ ہوں. پھر 8واں مہینہ آتا ہے، 8ویں مہینے میں اسی طریقے سے ہمیں مبارکبادی پیش کی جاتی ہے. ہم نے پوچھا آپ کون ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں موسیٰ کلیم اللہ ہوں. پھر 9واں مہینہ آتا ہے، اسی طریقے سے مبارکبادی پیش کی جاتی ہے. میں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ انہوں نے جواب دیا میں عیسیٰ روح اللہ ہوں. یہ 9 مہینہ مادر شکم میں میرے آقا جلوہ بار ہیں اور مبارکبادیاں انبیاء کرام پیش کر رہے ہیں. جانور آپس میں دوسرے کو مبارکبادیاں دے رہے ہیں، چرند پرند سب ایک دوسرے کو مبارکبادیاں پیش کر رہے ہیں. حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے جب وقت ولادت ہوتا ہے ایسے موقع کا منظر آپ بیان فرماتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ میرے سامنے ایک گلاس شربت ہے. میں نے دیکھا دودھ سے زیادہ سفید تھا، شہد سے زیادہ شیریں تھا. میں نے شربت سمجھ کے پی لیا، اب بڑا سکون حاصل ہوا. فرماتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ میرے دل پر ایک پرندہ ہے جو مر رہا ہے اور اس کے مرنے کی وجہ سے میری جو بے چینی تھی، جو اضطرابی کیفیت تھی، وہ سب دور ہو گئی. سبحان اللہ. پھر فرماتی ہے کہ میرے پاس کچھ خواتین آتی ہے. میں نے پوچھا آپ کس لیے آئی ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا آپ کی خدمت کے لیے آئے ہیں، آپ کی دائی بننے کے لیے آئے ہیں. آپ نے پوچھا آپ ہیں کون؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں حضرت عیسیٰ کی والدہ مریم ہوں. دوسرے نے جواب دیا حضرت آسیہ فرعون کی بیوی، اور تیسرے نے جواب دیا حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. سبحان اللہ. یہ خواتین تھی مصطفیٰ کی آمد پر دائی کی حیثیت سے تشریف فرما تھی. پھر فرماتی ہے یکایک زمین سے لے کے آسمان تک ریشم کی ایک چادر تان دی گئی، ریشم کی ایک چادر تان دی گئی اور آواز آئی ان کو دنیا کی نگاہوں سے چھپا لیا جائے، دنیا کی نگاہوں سے چھپا لیا جائے. فرماتی ہے اس کے بعد پھر خواتین کا ایک جم غفیر آتا ہے اور خود فرماتی ہے اس وقت میں تنہا اپنے حجرے میں تھی. حضرت عبداللہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے، ادھر وہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے، میں یہاں حجرے کے اندر تنہا تھی. جب میرے آقا کی ولادت باسعادت ہوتی ہے، پسینہ پسینہ ہو جاتی ہے، تو ہر پسینے کے قطرے سے کستوری خوشبو نکلتی ہے، کستوری خوشبو نکلتی ہے. میرے آقا کی ولادت جب ہوتی ہے تو پورا حجرہ جگمگا جاتا ہے، بلکہ یہاں تک کہ فرماتی ہے شام کے محلات نظر آنے لگے، اس قدر روشنی پھوٹتی ہے. میرے آقا نور علی نور ہیں، تشریف لائے، پورا جہاں جگمگا گیا، جگمگا اٹھا اور آتے میرے آقا نے اپنی پیشانی کو زمین پر رکھا، سجدہ شکر ادا کیا اور رب حبلی امتی امتی کی صدائیں بلند کی، اپنی امت کو یاد کر کے اپنی امت کو پیغام دیا اے میرے چاہنے والو، جب تک تم دنیا میں زندہ رہنا نماز سے غافل نہ ہونا، سجدے سے غافل نہ ہونا، اپنے رب کی بندگی کرتے رہنا. اس لیے کہ تمہارا آقا تمہارے نبی کی یہی عادت و اعتبار رہی، دنیا میں آئے تو پہلے کوئی کام نہیں کیا، پہلے جو کام کیا سجدہ کیا، سجدہ کیا، ناف بریدہ ختنہ شدہ تشریف لائے اور خوشبو سے پورا جہاں معطر ہو گیا.
اسی لیے سرکار عالم فرماتے ہیں ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں، کوچے بسا دیے ہیں، اور فرماتے ہیں صبح توبہ میں ہوئی، بڑھتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا، آیا ہے تارا نور کا۔